فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، جس طرح یہ بات توڑے علم میں آ چکی کہ آج کا یہ عظیم شان پروگرام خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا حافظ عثمان فیصل صاحب اس صاحبزادے کی ولادت کی خوشی کے موقع پر علماء کرام آنا چاہتے تھے، مبارکباد انہیں دینا چاہتے تھے، تو یہ جلسہ اس کا ایک بہانہ، ذریعہ اور سبب ٹھہرا. حضرت حافظ صاحب نے اپنے بیٹے کا نام ربیہ رکھا ہے، جو رسول اللہ کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے کہ آپ کا کوئی بچہ جوان نہیں ہوا تو حضور کو کوئی کام ہو، کوئی خدمت کے لیے ضرورت ہو، آپ باہر نکلیں تو کوئی نہ کوئی غلام ہونا چاہیے، تو ربیہ وہاں بیٹھے رہتے تھے. رسول اللہ کی خدمت کے لیے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ربیہ، جب گھر سے آپ باہر تشریف لے آئے، دیکھا تو ربیہ بیٹھے. فرمایا، ربیہ آج کچھ سوال کر لو، کچھ مانگ لو، میری خدمت واسطے ہر وقت یہاں بیٹھے رہتے ہو، آج کچھ سوال کر لو، کچھ مانگ لو. تو ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو ایک آدھ دن مشورہ کر لو، سوچ لو کہ کیا مانگوں. اتنی بڑی آفر مل رہی ہے رسول اللہ کی طرف سے، توجہ ہے ماشاءاللہ؟ ہاں توجہ فرمائی. حضرت حافظ صاحب نے حکم فرمایا ہے، جڑے مسجد دور ساتھی بیٹھے ہیں، قریب آ جاؤ. تو کچھ ستے نے، کچھ ویسے قریب آن دے موڈ اچھ نہیں. تو رات میں جلسہ گجرانوالہ سے، گجرانوالہ تو جلسہ 2 بجے ختم ہو گئے، پھر سرگودے تو پھر واپس. تو آٹھے کول زور وقت 2 بجے حاضری ہوگی، 2-2:30 بجے. ان سو نہیں سکے رات، تسی آج پہلی رات ہی سو، تو پھر ایتھوں نکل کے کل زور دا پروگرام مری تو آگیا ہے، تو پھر ایتھوں پھر سفر شروع کرنا ہے. تو تسی حالت کیفیت تو آڑی بڑی پریشان کون ہے، ذرا محبت فرماؤ گا، بڑا قریب سارے ساتھی تھوڑے ہو جاؤ. تو مسجد والے دے وینے جی محبت فرما دیں تو ٹھیک ہے، نہیں فرما دیں تو پھر تو آنو سنا لینا، پھر انہوں کو جاؤں گے انشاءاللہ. فرمایا، ربیہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہوئے تھے کچھ. فرمایا، سوچ لوں، مشورہ کر لوں. آپ اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے، اپنی ذات سے مشورہ کر لوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، مشورہ کر لیں. کہ آفر بڑی ہے اور رسول اللہ کی طرف سے ہے. جس طرح مولانا اسماعیل عتیق صاحب فرما رہے سننا کہ صحابہ کرام آخرت کو چاہتے تھے، انہیں پورا 1 گھنٹہ غالباً تقریباً اس موضوع کے دلائل دیتے تھے.
کہ وہ آخرت چاہتے تھے، دنیا نہیں چاہتے تھے، آخرت چاہتے تھے، آخرت چاہتے تھے. ساری تمہید تھی ان دی تقریر آخری فنڈ کے لیے. تو جدو میں فنڈ ویکھیا اس ویلے میں سمجھ آ گئی بس اثر بڑا ہوا ہے ماشاءاللہ. یعنی جدو فنڈ ویکھیا نا تہاڈا قصور والے دا تے ادو میں محسوس ہو گیا کہ تانوں تقریر دا اثر بھی ہوندا ہے ماشاءاللہ. کنگن پوری صاحب تے فیصل صاحب ماشاءاللہ رل کے گنتے رہن گے 10-10 نوٹ تے 50-50 والے نوٹ گنتے رہن گے. 2 دن پتہ لگے گا کتنے ہوئے نے. فرمایا ربیہ سوچ لو. اگلے دن رسول اللہ نے پھر پوچھا، فرمایا ربیہ سناؤ، سوچ لیا، مشورہ کر لیا؟ فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ مشورہ کر لیا. فرمایا کیا چاہتے ہو، مانگو پھر. فرمایا جنت میں تمہارا پڑوس مانگتا ہوں. تو اڑ گوان رہنا چاہنا حضور جی جنت ہوں دروازے تے بیٹھا رہنا تو قیامت والے دن تو آڑے پڑوس نصیب ہو جائے. بس یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے. تو اللہ ہمارے ربیہ بن عثمان کو ایسا ہی بنا دے، حضور کی حدیث کی خدمت میں زندگی وقف کر دے، پھر جنت میں رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہو جائے. جس نام میں بابرکت اور مبارک نام کے ساتھ جوڑا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں با مسمہ اور صحابی رسول کے نقش قدم پہ اور اسی مقام اور فضیلت جو انہیں حاصل ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس صحابی کا ساتھ اور سنگت نصیب فرما دے. فرمایا یا رسول اللہ جنت تو اڑا پڑوس نصیب ہو جائے. فرمایا اچھا آپ خاموش. جبریل آئے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ. فرمایا ربیہ سے کہہ دیجئے یہ ایک نبی کا سنگ مانگتا ہے، ہم سارے نبی جتنے آئے ہیں 1.25 لاکھ نبیوں کا پڑوس دیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ روے گا ہی انبیاء کے محلے میں، جہاں انبیاء کا محلہ ہے نا جنت میں کتنا عظیم ہوگا وہ. فرمایا وہاں رہے گا ربیہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اگر تسی بھی چاہتے ہو نا محبوب کی سنگت ساتھ صحبت مجلس نصیب ہو جائے تو روزانہ اس مدارے میں مرکز میں اہل حدیث مدارس میں روزانہ رسول اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. آگے دیکھ لو یہاں حضور سے ملاقات ہوتی تھی. وہ جو ہے ماشاءاللہ پرانا دور آئی جدو موبائل نہ ہوتے لوگ خط لکھ دے تے ماں پہ آدھا ہی پتر خط ویل نہ لکھیا کر ملک خط آ جاوے تے ادھی ملاقات ہو جائے. تے حضور نے جڑے خط توڑے نامے بھیجن جدو روزانہ حدیث رسول پڑھی جائے گویا رسول اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے. مدارس کا رخ کرو، بچوں کو بھائیوں کو مدارس کی طرف اس مدرسہ کی طرف اس جامعہ مرکز کی طرف بھیجئے، یہاں رسول اللہ سے ملاقات ہوتی. یہ رسول اللہ کی صحبت ہے، مجلس ہے. امام عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جو ہی نماز پڑھا ہے نا، نماز پڑھان تو بعد سلام پھیرن تو بعد فوری اپنے کمرے میں چلے جاتے. لوگاں نے کیا مقتدیاں نے کیا عبداللہ بن مبارک تسی بار بیٹھا کرو، لوگاں نے مسئلہ مسائل پوچھنے ہوتے ہیں تسی فوری اندر چلے جاندے ہو. فرمایا بار تم بیٹھے ہو اندر رسول اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. یہ پاکستانی ہونے دینا حضور آدر ناظر حسن پھر اندر تاں ہی جاندے نا. رسول اللہ سے ملاقات ہوتی ہے. فرمایا حضور سے ملاقات کیسے؟ فرمایا جب حدیث پڑھتا ہوں نا اندر جا کے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ محبوب کی خوشبو آ رہی ہے.
یہ وہ مدارس ہیں جہاں رسول اللہ کی خوشبو آتی ہے. مدارس وہ ہیں جہاں حضور کا جھوٹ ملتا ہے. جھوٹ سمجھتے ہو؟ پانی تھوڑا جا پی لویے تے جڑا باقی دے بچے انہوں کی آندے ہو جھوٹا پانی. یہاں جھوٹ ملتا ہے حضور کا، جس نے لینا ہے آ جائے، تبرک ہے حضور کا. مدارس میں جدو پڑھ دے ہونا نماز یا کوئی دعا تو اس لئے میں سمجھا کرو کہ ہی الفاظ حضور دی زبان چو بھی نکلے ہونگے نا، تو حضور دے ہوٹھن ان الفاظ نے چمیا ہوئے گا، تو پھر وہی الفاظ جو تواڈی زبان چو نکلن گے، حضور دی زبان چو نکلے ہوئے الفاظ نکلے ہوئے الفاظ سناوا. سیدنا ابو بکر، سیدنا ابو بکر، میں فوری تقریر شروع کر دیتے اس واسطے بس تھوڑی جان چھڑنے لگے، کیونکہ تو میں سنیا میں روٹی بعد ہی ملنی. ایڈا مظلوم بندے میں نہیں ویکھے ساڑھے علاقے تے. تو آڑھے علاقے دا یہ حوصلہ ہے، ساڑھے علاقے دا روٹی نہ دے بھی تو سنتے ہی نہیں. پہلے روٹی دے ہو تو پھر بیٹھا. بہرحال انشاءاللہ ساری دا انتظام ہو رہا ہے، تسی سکون نال بیٹھ. توجہ ہے. نبی علیہ السلام دے صحابی سینا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی تسی تکبیر تحریمہ کہن دے ہو، تکبیر تحریمہ کہن تو بعد کچھ دیر چپ کر جان دے ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھن تو پہلے، قرات شروع کرن تو پہلے تسی تھوڑی دیر رکتے ہو، خاموش ہوتے ہو. اس خاموشی میں خاموشی ہوتی ہے یا پڑھا بھی کچھ جا رہا ہے؟ تسی تھوڑی دیر چپ رہنا. اللہ اکبر کہہ کہ امام چپ رہنا. توجہ میرا، امام چپ رہنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے تسی چپ رہندے ہو؟ جس ویلے تسی چپ ہوندے ہو اس چپ دے وچ تسی چپ ہوندے ہو یا کوئی چیز پڑھ دے ہو؟ یہ مطلب صحابی اس آیت کی تشریح سمجھانا چاہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کہ چپ دے وچ بھی دل وچ پڑھیا جا سکتا ہے. یا رسول اللہ آپ چپ رہتے ہیں، انسات ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، آپ چپ ہوتے ہیں، اس چپ میں کچھ شے پڑھتے ہیں یا واقعی آپ کوئی شے نہیں پڑھتے؟ آپ نے فرمایا جس وقت میں چپ ہونا نہ چپ ہونا، خاموش ہونا، چپ کر کے کھڑا ہونا، اس وقت میں پڑھ رہے ہونا اللہم باعد، میں پڑھنا اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب الی آخری. میں اس دعا کو پڑھتا ہوں جدو یہی الفاظ تسی پڑھ دے ہو سو اللہم، تو اس خیال اور تصور سے پڑھو کبھی یہی الفاظ حضور نے پڑھے ہوں گے، ان کی زبان سے نکلے ہوئے تو پھر دسو کتنے پاک ہو گئے ہوں گے، تو کتنے پاکیزہ ہوں گے، تو کتنے مقدس ہوں گے، تو کتنے اعلیٰ ہوں گے، کتنے نفیس ہوں گے، تو حضور کی زبان جو دھول کے آئے ہوں گے، حضور نے پڑھے ہوں گے، تو پھر اساں اہل حدیثہ نے سنبھالے ہوں گے. پورا ملک کھنگال مارو، اہل حدیث کے علاوہ حضور کا جھوٹ کوئی پی سکتا ہی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہمارے پاس ہے، تبرک یہ ہمارے پاس ہے. ہم پڑھتے ہیں اللہم، ہم پڑھتے ہیں. یہ جھوٹ ہے حضور کا. یہ کہاں ملتا ہے؟ مدارس. لیکن ہمارے ذہنوں میں مدارس کے علاوہ نفرت موجود ہے اور پھیلائی جا رہی ہے. اپنے دل و دماغ مدارس کے بارے میں، علماء کے بارے میں صاف ستھرے کیجئے. سارے پورے ملک کو کھنگال ماریے. جتنے بھی طبقے تمہیں نظر آئیں گے، آج بھی سب سے بہترین طبقہ مساجد اور مدارس کے ساتھ وابستہ علماء اور طلباء کا ہے. بتائیے یہ قرآن 30 پارے قرآن کے آج تک جو مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں، یہی قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے؟ کوئی آیت اس میں بڑی، کوئی آیت کم ہوئی؟ یہ ڈاکٹروں نے پہنچایا،
1400 سال 1450 سال ہو گئے قرآن آسمان سے اتر آیا، حضور کے سینہ اطہر پر، سینہ اطہر سے صحابہ کو منتقل ہوا، صحابہ کرام سے تابعین کو منتقل ہوا، تابعین سے تبع تابعین کو منتقل ہوا، آج تک قرآن کے وہی الفاظ، وہی متن، وہی اعراب، وہی الفاظ ہو بہو پورے کے پورے 30 پارے، نہ ایک کمی نہ بیشی، نہ ایک لفظ کا اضافہ نہ کمی، آج تک ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، یہ ڈاکٹروں تم نے محفوظ کر کے پہنچایا ہے، یہ وکیلوں نے 1400 سال سنبھال کے پہنچایا ہے، یہ حکمرانوں نے 1400 سال سنبھال کے ہمیں پہنچایا ہے، یہ سائنسدانوں، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، تاجروں نے، کس نے پہنچایا ہے؟ یاد رکھیے، صحیح بغیر کسی توقف کے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ رب کی زمین پر یہ بہترین طبقہ ہے جنہیں 1450 سال قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھا ہے، تو وہ علماء ہیں اور قراء ہیں اور قرآن کے حفاظ کرام ہیں۔ تو ساتھ ہجے تک درسی کتاباں تو پتہ کوئی نہیں، وہ پہلی دی کیڑیاں تے دوجی دی کیڑیاں، جیڑا ہوندا وہ آندا پچھلا نصاب ٹھیک نہیں، نواں نصاب، ہم نے آج تک نصاب نہیں بدلا، وہی بخاری۔ تو آڑے کو لوجے پریپ شریف دا نہیں بن سکیا نصاب، پریپ نو کی پڑھانا ہے، تے پریپ کے تو شروع کرنی، تے پریپ تے کتنے حصے بنانے ہیں، تو آڑے کو لوجے یہ نہیں سنبھال سکے، تو سکول تے کالج تے مدارس سنبھال نہیں سکے، کہتے ہیں مدارس سنبھالیں گے، مدارس علماء کے ہیں، علماء کی یہ چھونی ہے، اسلام کے یہ مراکز ہے، آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے۔ حضرت جی مدرسے تو نہیں پتہ کی کچھ ہوتا ہے، جڑے لیبرل لوگ نے نا، بے دین لوگ، تو نہیں پتہ مولوی جی مدرسے کی ہوتا ہے، میں کہ جی ہوتا ہے تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، جڑے تو نہیں پتہ پھر مدرسے کی ہوتا ہے، میں کہ جی حدیث ہی پڑھائی جاندی، جڑے نہیں تو ساڈی گل نہیں سمجھے مدرسے کی ہوتا ہے، میں کہ پتہ نہیں، میں تو نہیں پتہ، میں کتاب ویکھی سی دے کلپ کچھ ویکھے سن، ریام خان نے لکھی سی کتاب، وزیر اعظم دے ایوان وچ کی ہوندا ہے، انہیں لکھی سی کتاب، وہ تو نظر نہیں آئی، توجہ ہے، وہ تو کتاب نہیں سمجھ آئی، وہ کتاب تو نظر نہیں آئی، اس کی لکھیا سی اس کتاب اپنے شوہر کے بارے اور اپنے شوہر کے دوستوں کے بارے میں کیا لکھا تھا، وہ تمہیں نظر نہیں آئی اور یہ تمہیں نظر آیا ہے۔ مدارس کو بدنام کرتے ہو، ہمیں نہ چھیڑو، ہم تو ایک ایک سیکنڈل ہمارے سامنے سیاستدانوں کے، وکلاء کے، ڈاکٹروں کے، حکیموں کے، طبیبوں کے، ہسپتالوں کے، کالجوں کے، یونیورسٹیوں کے، لیکن ہم اس لیے خاموش ہیں کہ من ستر مسلمن، کہ مسلمان کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ تم کسی مدرسے کے اندر کوئی گناہ یا کوئی عیب والی بات دیکھ لو تو تم پورے مدارس کو برا کہتے ہو۔ کس بنیاد پہ مدارس پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ کس بنیاد پر یہود و نصارہ اسرائیل کو خوش کیا جا رہا ہے؟ کس بنیاد، کس ایجنڈے پر کام کر کے مدارس پر بین اور پابندی کا سوچا جا رہا ہے؟ کس بنیاد پر گندے لوگوں کے گندے پروگرام جو ہے نشر کیے جا رہے ہیں؟ جس دن مدارس کے بارے میں، علماء کے بارے میں یہ بد زبانی سوشل میڈیا پر آئی، اسی دن ایک عالم نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں نماز پڑھاتے ہوئے فوت ہو گیا، اس کے بارے میں میڈیا نے نہیں چھاپا۔ ایک عالم درس قرآن دیتے ہوئے اسی دن فوت ہو گیا، یہ نہیں چھاپا گیا۔ چیچا وطنی میں اہل حدیث مؤذن اذان دیتے ہوئے اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے سانس نکل گئی، یہ اخبار میں نہیں چھپا۔ میں حافظ زبیر علی زئی رحمت اللہ علیہ ہمارے جامعہ میں گرے بے ہوش ہوئے صحیح البخاری سینے پر تھی، یہ میڈیا پر نہیں چھاپا گیا۔ میں پوچھتا ہوں جو علماء تقوی کے پہاڑ تھے اور خواجہ محمد قاسم رحمت اللہ علیہ جو ہمارے مناظر تھے، گجرانوالہ کے جمعے کے خطبہ دے کے سجدہ نماز پڑھانے لگے، سجدے میں گئے تو جان جسم سے پرواز کر گئی، یہ میڈیا پر نہیں چھپا۔ علامہ احسان اللہ ظہیر نے اپنی جان کافر و شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، برسر میدان اپنی جان کو پیش کیا۔ یزدانی شہید
نے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا. تمہیں یہ علماء کی قربانیاں نظر نہیں آتی؟ کوئی ایک ہاتھ گن دیکھتے ہو تو اس کو چھانتے ہو کہ مدارس بدنام ہے. سن لیجئے مدارس آج بھی قائم ہے, مدارس ہمیشہ قائم رہیں گے. ہماری لاشوں سے گزر کے کوئی مدارس کی طرف آئے گا جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے. انشاءاللہ کتاب و سنت کا بھی دفاع کرتے رہیں گے اور علماء اہل حدیث کا بھی دفاع کرتے رہیں گے. مدارس اور مساجد کو قائم رکھیں گے, روشن رکھیں گے. تم جتنی مرضی ہمت کر لو اور جتنے مرضی پروگرام بنا لو, مدارس محفوظ ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ محفوظ ہاتھوں میں رہیں گے. مدارس کا یہی احسان ہے جنہوں نے 1450 سال قرآن کو پڑھایا ہے. لے آؤ کھاں جڑے تسی نیک آندے ہو قل هو اللہ خد بھی اسمبلی میں نہیں پڑھ سکے تھے. انہوں نے محفوظ رکھا ہے اس قرآن کو, دین کو, حدیث کو, شریعت کو. سن لو اہل حدیث کے جوانوں, بزرگوں, بوڑھوں, ماں اور بہنوں اور بیٹیوں, نصیحت کروں گا کہ جب آٹا گوندنے لگو تو پہلی مٹھ آٹے کی اٹھا کے ایک برتن میں ڈال دو کہ یہ میری نہیں ہے, یہ میرے مدرسے کی ہے. ایک مٹھ آٹے کی چاہیے بس. مجھے افسوس ہو رہا تھا آپ کے فنڈ کو دیکھ کے, جو کچھ آپ نے دیا ہے اللہ قبول کرے, لیکن جو جذبات ہے میرے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک مٹھ آٹے کی ہر ماں, ہر بہن و بیٹی آٹا گوندنے سے پہلے رکھ دے الگ. جب آٹا ڈالے گوندنے کے لیے ایک مٹھ اٹھا کے خشک آٹے کی ایک ڈولی میں ڈال دے کہ یہ میرے مدرسے کا ہے, یہ میرے مسلک کا ہے, یہ میری جماعت کا ہے, یہ قرآن کے قاری کا ہے, یہ حافظ کے لیے ہے, میری اولاد بعد میں ہے, درویش مدرسے کا پہلے ہے. ایک مٹھ آٹے کی تم دے دو, میں دیکھتا ہوں مدارس کیسے بند ہوتے. لیکن تصور میں لاؤ کہ پہلے اپنا بیٹا نہیں ہے, پہلے مدرسے کا بیٹا. جڑا آندھا نا چندہ چندہ لین جائیے تے آندھا ہم نہیں مولوی جی پہلے خیش ہوندی تے پھر درویش ہوندہ. نہیں, پہلے درویش. اپنے لیے نہ بچے, درویش. گھر میں سہولت نہ ہو, مدرسے میں سہولت. پہلے درویش, پھر خیش, پھر اولاد, پھر بیوی, پھر بچے, پھر بیٹیاں. پہلے مدرسہ. جسم دو چیزوں کا انسان مجموعہ ہے, ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. جسم کے لیے خوراک جو ہے بازار میں ملتی ہے, روح کی خوراک مسجد و مدرسے میں نصیب ہوتی ہے. اس خوراک کا جب تک بندوبست نہیں کرو گے انسان نہیں ہے, زندہ نہیں ہے, یہ مرا ہوا انسان ہے جس کے سینے میں قرآن کی آیات محفوظ نہیں ہے. یہی مدارس. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سپیکر ہی نہیں بند ہو رہے, پہلے تو بند ہو رہے تھے کافی. میرا دل سی بھائی اللہ کرے گا جلدی بند ہو جائے گا تو تھی بس کر دیں گے, دعا کر دیں, دعا کرو چھیتی بند ہو جائے. میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام مسجد نبی اندر 70 صحابہ 70 طلباء تھے پہلے مدرسے میں. یہاں تو میں نے سنا 120 ہو گئے, اللہ اس کو اور برکت فرمائے. مسجد نبوی میں 70 طلباء قامتی تھے, رہتے تھے, جو یہی رہتے تھے. اور مدارس کے طلباء سے کہوں گا اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ روٹی مدارس کے اندر ملتی ہے. وگرنہ پرانے بزرگوں سے پوچھ لے, مانگ کے پڑھے. میں خود مانگتا رہا ہوں, روٹی مانگتا رہا ہوں, مانگ کے پڑھا ہوں. مدرسوں میں پڑھتے تھے, روٹی مانگتے تھے. محلے میں روٹی لگی ہوتی تھی, بالٹی لے کے جاتے, ایک گرد دروازہ کھڑکان دیتے. مائیاں نے پتہ کی کہتے تھے پہلی روٹی پکا کے رکھ دیا سن. بچے آتے سن بس امی سانوں پکا دے, ماما نے پہلے درویش ہو. اور نویاں ماما نے پتہ نہیں کی حالت کی کیفیت. وہ کہتے ہیں پہلے درویش ہے, درویش کی روٹی پکانی ہے. وہ پہلی روٹی پکتی درویش.
ایک بالٹی میں ایک بندہ ساگ ڈالتا، دوسرا دال ڈالتا، تیسرا گوشت ڈالتا، وہ ایسا سالن بنتا کہ اس کا ذائقہ آج تک نہیں بھولے ہم۔ وہ سارا مکس کر کے پروگرام آگے پھر تقسیم کر کے طلباء کھاتے۔ اللہ کا شکر ادا کرو مدرسوں میں ملتا ہے، ہم نے تو مانگ کے پڑھا ہے۔ اور مجھے وہ رات کی یاد ہے کہ ماہ رمضان تھا، سحری کے وقت روٹی مانگنے کی ڈیوٹی تھی، ڈیوٹیاں لگتی تھی، تو محلے میں سے روٹیاں لے کے آنی تھی۔ میں ایک دروازے پہ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، مائی دروازے پہ آئی، انہوں نے کہا ابھی تک نہیں پکا، یہاں بیٹھ جاؤ، تو میں مہاٹ پہ بیٹھ کر وہی سو گیا۔ پھر اس مائی نے روٹی پکا کے آئی، اس نے کہا درویش تو یہاں سویا ہوا۔ اس نے اٹھایا، بھائی دیکھو سحری کا وقت ختم ہونے والا اور آپ یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ تب جا کے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پر، تب یہ مقام، یہ ممبر و محراب، یہ چیزیں تب نصیب ہوتی ہیں۔ پہلے تھوڑا سا نا اللہ کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ طلباء کرام، اپنے نفس کو، اپنی انا کو مار دیجئے رسول اللہ کی وراثت کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ ترکہ رسول ہے، اس کو سنبھالو، حضور کی امانت ہے، اس کو سنبھالو۔ یہ دیو رسول اللہ کا مال ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ پیسے پیچھے پیچھے علماء آگے آگے، ایک ہی طبقہ رہ گیا جس نے بجٹ پہ جتنی بھی مہنگائی ہو جائے کبھی احتجاج نہیں کیا، جتنی بھی تنخواہ ہو اللہ اس میں ایسی برکت ڈالتا ہے، ایسی رحمت ڈالتا ہے، چہرے پر کبھی سیاہی آئی ہی نہیں ہے۔ سیاہی پٹیاں بن کے احتجاج، کلرک جناب، سکولوں کے ٹیچر جناب، جون کی گرمی میں اور جولائیوں کی گرمیوں میں سڑکوں پر جناب ہم نے مارے کھاتے دیکھے تنخواہ کے لیے۔ علماء نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ پیسے پیچھے ہیں علماء آگے ہیں۔ اور میں طلباء سے بھی کہوں گا تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، دیکھنا اللہ تمہارے پیچھے مال کو کیسے پہنچاتا ہے۔ کئی دفعہ جلسے دے جائیے نا، تو جلسے تو بعد جڑا وہ انتظامیہ ہوندہ وہ اکثر مصروف ہو جاتا ہے۔ تھانوں سمجھ نہیں آئی، سٹیج والے علماء تے وہ مصروف ہوندا، وہ ادھر پھر ہوندا کام شام میں، وہ پھر باہر مولوی بیچارہ کھلوتا ہوندا تقریر کر کے، وہ آندے جی 2 منٹ کھلویا جی، وہ پہلے کتھے گیا سی، انہوں پہلے نہیں پتا میں مہمان نو بلایا گا تو انہوں میں کچھ شاید دیونی 2 منٹ کھلویا جی، وہ گڈی کول جی 2 منٹ کھلویا جی، آ رہا ہے جی، وہ اے ٹی ایم ماردا آندا جیب جو گڑدا آندا گندا آندا۔ پھر ہم نہیں کھڑے ہوتے، ہم چلے جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ساتھی جو کہتے ہیں جی وہ کہہ رہے تھے وہ 2 منٹ کھلو جاؤ، میں آگے کھلون والی تو کم خراب ہوتا ہے، یہ پیسے سرگوتے پہنچن گے، ٹینشن نہ لو۔ جیڑا پیسے واسطے کھلو گیا وہ تو اس کی سمجھو کہ وہ لائن سے ہی ختم ہو گیا، وہ اور لائن کٹ گئی اس کی۔ جیڑا پیسے لئی کھلو گیا وہ لائن کاٹ بیٹھا آسمان سے۔ تسی نسو جاؤ، تمہاری ذمہ داری دعوت کی پوری ہو گئی ہے۔ وہ دینا چاہتا ہے، خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کی مرضی نہیں کرنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ پیچھے سے اس کو بھیج دے گا۔ آپ کا حق اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں ہے تو آخرت میں دے دے۔ حق تو نہیں رکھتا، ان اللہ شاکر علیم، وہ شاکر بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ سنیے حدیث پاک، اصحاب صفہ 70 طلبہ ہے۔ او مدرسہ او زکاة اپنی ٹیکوں پہ لگانے والوں، ٹیکے دے یرکان دے ٹیکے لا لا کے دے ویلفیئر ڈسپنسریاں کھول کھول کے جماعت کا پیسہ برباد کرنے والوں، مالداروں، جہیزوں پر اپنے گھر کی نوکرانیوں کو جہیز دے کے زکاة ادا کرنے والوں، ان کو پورا سال صفائی کرانے کے لیے اس کی بیٹیوں کو جیسے گھر دی نوکرانی ہوتی، بچی دی شادی دا جہیز لے کے دے چھوڑے، جہیزوں پر زکاة لگتی ہے جو یہودیوں کی رسم ہے۔ تو کس پر زکاة خرچ کی ہے؟ ڈسپنسری کا علاج کرانا تمہاری ذمہ داری ہے، حکومت کے اسپتال نہیں ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ میں بچوں کو سکول پڑھا رہا ہوں، سکول پڑھانا تمہاری ذمہ داری ہے، سکول پڑھانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے، علاج معالجہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ قرآن اور حدیث حکومت نہیں پڑھا رہی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسلک اہل حدیث کو پھیلانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ حکومت نہیں کرے گی، ادارے نہیں کریں گے، ہم نے کرنا ہے۔ اپنی زکاة روک لو، سب کی سب مدارس پر خرچ کر دو۔ مرزائیوں نے اپنی زکاة اپنے مذہب کا پھیلانے کے لیے اپنا مال اکٹھا کر کے
جوڑ دیا ہے، اور اپنے مذہب پر خرچ کرتے ہیں. یہودی اپنے مذہب پر خرچ کرتے ہیں. لوگ پیپسی اور سپرائٹ جو ہے نہیں سی پیندے ہیں. پچھلے دن اسرائیل ہون کل تک بیمار بھی پیتی جاندے ہیں. اسرائیل جدو ایسی نا رولا سی اسرائیل دا لوگ پیپسی توڑ رہے تھے. پیپسی نہیں پینی. میں کہا کیوں نہیں پیندے؟ آدھے اسرائیل دی ٹوٹل تو جناب ایسا تیل نہیں پواونا جناب. اے او کیڑے دا فرانس والے. میں کہا پھر انہوں دا کی قصور ہے؟ ٹوٹل آ لیندہ تے پیپسی دا کی قصور ہے؟ آدھے اے دے وچ انہوں دا حصہ ہے. اے جدو پیسے دی آمدن ہوندی دے جو ایک حصہ اپنے مذہب تے خرچ کر دیں. پھر تن افسوس نہیں ہویا کہ یہودی اپنی کمائی دے ایک حصہ اپنے مذہب تے خرچ کردا. جس کا مذہب جھوٹا ہے، جس کی سوچ جھوٹی ہے، جس کی فکر جھوٹی ہے، جو ملعون بھی ہے، مغضوب بھی ہے، مردود بھی ہے، وہ اپنے مذہب پر پیسہ خرچ کرتا ہے. تو اہل حدیث ہو کہ اپنے مذہب پر پیسہ خرچ کیوں نہیں کرتا؟ تیرے مدارس کمزور کیوں ہے؟ معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جلسوں میں فنڈ ہوا، آپ نے دیا، قاری صاحب نے اعلان کیا، اللہ جنہوں نے اعلان کیا، جنہوں نے دیا اللہ قبول کرے. لیکن مجھے دکھ ہوا، ایک تو آپ نے دیا کام، دوسرا اس پر دکھ ہوا کہ یہاں مانگا کیوں گیا. کہاں ہے مالدار؟ کہاں ہے صاحب نصاب؟ کہاں اہل حدیث زکات دینے والے؟ کہاں اہل حدیث کمانے والے؟ کہاں اہل حدیث تاجر؟ رات کے 12:30 بجے 1 بجے آپ کے مدرسہ کے اندر کے لیے چندہ مانگا جا رہا ہے جو 5, 7, 10 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. کہاں ہے وہ دکاندار؟ کہاں ہے وہ تجار؟ کہاں ہے تیرا پیسہ؟ تو اپنی زکات، صدقات، عشر، خیرات سب کچھ روک کے مدارس پہ خرچ کیوں نہیں کی؟ تو نے رات کو بچوں کا کھانا آکے دیکھا کیوں نہیں؟ کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں تھی کہ جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور وہ خود سیر کھائے وہ مومن نہیں؟ اور یہ تو مسجد کے مہمان تھے، یہ تو رب کے مہمان تھے. ان کا حساب تو رب دے گا. رب لے گا تو اسے جب تو اسے پوچھے گا میں بھوکا تھا تم نے کھلایا کیوں نہیں؟ یا اللہ تو بھوکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کھانے سے پاک ہے. فرمایا جب میرے بندے بھوکے تھے، میرے بندے ضرورت مند تھے، میرے بندے حاجت مند تھے، جن کو رب کے راہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے روک لیا گیا تھا، تو نے ان پر خرچ کیوں نہیں کیا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. جس دن ہر اہل حدیث کی ساری زکات مدارس پر خرچ ہو گئی، میں آج بھی پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ مسلک اہل حدیث کے غلبے کا پہلا دن ہوگا. بچاؤ اپنی زکات. کوئی ڈسپنسری خدمت خالق کی حکومت کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے الہ آباد میں ڈسپنسری بنا کے وہاں ہسپتال موجود ہے، فری ہسپتال موجود ہے، تم ان چکروں میں کیوں پڑ گئے ہو؟ ہماری ذمہ داری ہے جو وہ پوری کرو. ہم سے رب نے پوچھنا ہے. شرک تھا، بدعت تھی، کفر تھا، ضلالت تھی، الہاد تھا، قادیانیت تھی، ریفت تھا، صحابہ کو برا کہا جا رہا تھا، رب کی ذات کا انکار کیا جا رہا تھا. تم کہاں تھے؟ میرا بندہ وہاں مر رہا تھا، وہ جناب وہ بیمار تھا، کینسر، اس کا علاج کیوں نہیں کرایا؟ وہ حکومت کے ادارے موجود ہے. حکومت کس کے لیے؟ ٹیکس کس کے لیے ہے؟ خرچ کس کے لیے ہے؟ بجٹ کس کے لیے؟ سرکاری ادارے کس کے لیے؟ یہ سب کچھ حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ حکومت کے کاموں میں کیوں جا کے شریک ہوتے ہیں؟ آئیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب و سنت کے دفاع پر اپنا پیسہ خرچ کریں، مسلک کی اشاعت پر پیسہ خرچ کریں. یہ ہماری ذمہ داری. نبی علیہ السلام کے مدرسہ میں 70 طلبہ اقام تھی مسجد نبوی کے اندر، جو چبوترے پہ رہتے تھے، جن کے لیے کوئی الگ کمرہ بھی نہیں تھا. رہتے کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ. منیٹر بھی وہی تھے. آئے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 کے 70 بھوکے، 70 بھوکے ہیں یا رسول. آج کچھ نہیں ہے مسجد نبی میں کھانے کے لیے آپ کے طلباء کے لیے.
نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ ابو ہریرہ میرے ساتھ. آپ گھر تشریف لے گئے, ساری ازواج مطہرات سے پوچھا کوئی کھانے پینے کے لیے چیز ہے؟ سب کا جواب آیا کچھ نہیں. ایک گھر سے جواب آیا محبوب جی ایک پیالہ دودھ کا ہدیہ تحفہ ہے آپ کے لیے. آپ کے لیے 11 بیوی ہیں, کسی کے گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, سب کے اندر سب کے گھروں میں بھوک ہے, ضرورت ہے, حاجت ہے. نبی علیہ السلام خود کئی دن سے کھانا نہیں کھایا, دودھ کا پیالہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہیں, آپ نے دودھ کا پیالہ لیا, بات تشریف لے آئے. فرمایا ابو ہریرہ جاؤ سارے صحابہ کرام کو بلا کے لاؤ, سارے ساتھیوں کو بلا کے لاؤ, سارے طلباء کو لاؤ. یا رسول اللہ دودھ کا ایک پیالہ ہے, 11 آپ کی بیویاں اور آپ ہیں, ان کے لیے ضرورت ہے, آپ رکھ لیں. نہیں, پہلے درویش ہوتا ہے پھر خیش ہوتا ہے, پہلے درویش پہلے مدرسہ. مجھے ایسے اہل حدیث جوان چاہیے الہ آباد میں جو ایک مدرسے کا, اس مدرسے کا, یہ دوسرا جناب ساتھی دوسرے مدرسے کا جمیع خرچ اپنے ذمے لے کہ آپ دین کا کام کریں, خدمت ہم کریں, کمائیں گے ہم. 5 بیٹے ہیں نا تو سمجھو کہ 6 ہیں, 6واں بیٹا اللہ دے دینا اس نے کما کے کھوانا. یہ تو مدرسے کا طالب علم 6واں بیٹا ہے نا. مزدور ہو نہ مزدور تو ریڑی لگاتے ہو نہ 100 روپے کماتے ہو, 5 مدرسے کے 95 روز تمہارے, 10,000 تنخواہ ہے, 10 روپے سال مہینے کے بعد 50 یا 100 روپے مدرسے کا, باقی تیرا. یہ بندہ مت کہے کہ میں 5 روپے تو 5 دے, 1 دے سکتا ہے 1 روپے دے, لیکن تم اپنے پر فرض کر کہ میرے 10 روپے دیہڑی کیوں نہ ہو, 1 روپے میرے مدرسے کا. جو کچھ دے سکتے ہو دینے کا عزم عہد کرو. تو جی ہن میں مانگ لواں تواڈے کول 5 لاکھ دے دیو, شاباش دیسو جی میں تو نعرہ مرواں تے مرے سو, اسی کو جی میں نعرہ آکھا تے مرے سو, جی میں آکھا ہاتھ کھڑا کرو تے کرے سو, جی میں تو آکھا بہتا کھلو جاؤ تے کھلو جا سو, جی کہاں بہ جاؤ تے بہ جا سو, جی تو 5 لاکھ روپیہ آکھا تے دے سو. ہون نو بول دے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. بڑا مشکل ہوتا ہے. فرمایا ابو بکر عمر عثمان و علی جی محبوب تیاری کے لیے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے مال چاہیے, صدیق کہہ کر کا سارا سامان, سینا عمر آئے کر کا آدھا سامان, سینا عثمان کھڑے ہوئے ہیں محبوب جی 100 اونٹ لدا لدایا سامان سمیت. فرمایا عثمان تھوڑا ہے. فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ اور لے لیجئے. فرمایا عثمان میں جانتا ہوں تیری طاقت تیری عصیت کو, مال ابھی بھی تھوڑا ہے. فرمایا 300 اونٹ لدے لدائے لے لیجئے. فرمایا عثمان کچھ اور چاہیے. جب 700 اونٹوں پر پہنچے محبوب اعلان کرتے گئے, عثمان دیتے گئے. محبوب منبر سے نیچے اتر آئے, صفوں کو چیرتے ہوئی آگے بڑھے. ایتھے کسی دا نام لکھ چھڑیے نا کسی مالدار دا, تو آدھے نے ویکھنو مولوی اور چکن دے اینو چوک رہے, یہ مال دیں دے نا مدرسے نو تاں نام لکھیا سو, ساڑا نہیں لکھیا. تیرا کیوں لکھے, تیرا لکھے کیوں بھائی, تو رشتہ دار لگنا ہے تیرا لکھے, شاید دے دا تو ہے کون, تیرا کی لکھیے. یہاں تو عثمان کی لکھا جائے گا نا. نبی علیہ السلام منبر سے نیچے اتر آئے, آگے پڑھے, پورے صحابہ اکرام نے اہتمام اندر جا کے عثمان کو جب پیٹ ڈال کے فرمایا معذر رہا عثمان. جیڑا دیوے پھر اس کا ذکر ہوتا ہے نا. یہ سنت ہے رسول اللہ کی کہ جو مال دے مدرسے کو مسجد کو اس کا نام اونچا لکھا جائے, یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. سارے صحابہ بیٹھے تھے, کسی کا ذکر نہیں آیا سوائے عثمان کے. فرما معذر عثمان. حضور اترتے گئے, آگے بڑھتے گئے. فرما قط یا عثمان, بس کر عثمان, بس کر عثمان. انتہا کر دی آپ نے تعاون کی, بس کر عثمان. پھر آگے بڑھے جا کے جپی ڈال کے فرما معذر عثمان ما ملا بعد اليوم, آج کے بعد عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو میں محمد اعلان کرتا ہوں یہ جنت میں جائے گا.
غلطیاں بھی ہو جائیں تب بھی عثمان جنتی ہے. مال دیا ہے نا رسول اللہ کو اسلام کے لیے, اسلام کے لیے مال پیش کرنا مشکل ہے. اسی آنے اہل حدیث وہ ہوندہ جڑا رفع دین کرے, میں اہل حدیث وہ ہوندہ جڑا رفع دین کرن دے نال نال اپنی زکاة, اپنا صدقہ, اپنا خیرات, اپنا حصہ مال کا مسجد اور مدرسے کے لیے وقف کرے. مرزائی رکن نہیں بناتے جب تک چندہ نہ دے. یہودی جماعت کا رکن نہیں بن سکتا جب تک وہ فنڈ نہ دے. یہ تو جیڑا رفع دین کرے وہی اہل حدیث. وہ کو چندہ منگوتے ہیں مولوی جی حالات ہی بڑے خراب, اللہ کرے اور تھوڑے جے ہوں, بدبخت نہ ہوئے. حالات ہی بڑے خراب ہیں, حالات خراب. مہنگائی بڑی جی, مہنگائی بڑی ہے. دسترخوان پہ تو کمی نہیں آئی. پیپسی چھوڑنا, چائے کم کر لینا, 20,000 تیرا چاہ دا خرچہ, چاہ نہ پینا. کیڑا کی میں جڑا آندہ بچار جڑا نہ پیے گا مر جائے گا. فضولیات چھوڑ دینا, دسترخوان پہ 5 کھانے چھوڑ دینا. اجلے آنا جو قاری صاحب کر رہے ہیں بھائی, ایک نکر پہ جو کے دانے پڑے. سیدنا ابو ہریرہ کے سامنے گوشت بکرے کا بھنا ہوا آیا تو حضرت ابو ہریرہ گوشت دیکھ کے بے ہوش ہو. کچھ دیر بعد ہوش آیا, فرمایا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ فرمایا حضور کے زمانے میں اتنا گوشت کب تھا, آج حضور دنیا میں نہیں ہے اور ہمارے پاس اتنا گوشت پڑا ہے, کاش میرے رسول ہوتے. سن لیجئے, فرمایا ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ سارے طلباء کو بلاؤ. سیدنا ابو ہریرہ کہ سب کو بلا کے لے آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ انہوں نے واری واری پلانا شروع کر دے. سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اطاعت رسول تو بغیر گزارا نہیں سی, حضور نے جو فرمایا میں واری واری پلانا شروع کیتا ہے. لیکن عجیب رحمت ہوئی ہے, مدارس پر سارا بند کر دو, اللہ انج بھی چلان پہ قادر. ایک دودھ کا پیالہ 70 پر کافی کر دے, 70 پہ. پتہ تو اڈے مدرسی کی حالت ہے عثمان صاحب. میرے کول کل میرے جامعہ دا بل سی بجلی دا 2.25 لاکھ, 2.25 لاکھ تو زیادہ بل بجلی دا. میں تاں ہوندہ 5 لاکھ نے کول مانگ لواں. 2.25 لاکھ سی بل بجلی دا. تو میں جدو جمعے دے والا آیا نا پڑھان کل, تو میں ساتھی آنا وہ شامی بل دی آخری تاریخ جے تے ہے 2.25 لاکھ. میں کہ کول کتنا جانے 5 دا, میں کہ یہ ادا ہو گیا تھا. تے آندہ تھا تو سینا ہوتے جمعے در اعلان تک کرے آئے. یقین جانے جو میں جمعہ شروع کیتا نا, میں جمعے دے اخیر تے جا کے بیکھا, میں کہ برے انہاں کول منگنا میں نہیں پہ لگتا بجے میں مناسب نہیں. ایویں تو آٹے آرنا چہرے ویک کے غریباں دے جی میں تواڈی حالت ہے, میں تواڈا ویک کے ٹھڈا ہو گیا. تو انہوں نے میں حالت چہرے کیفیت ویک لی, اللہ سب پہ رحمت فرمائے. تو میں آخر نہ کولوں منگنا محنت لگتا ہے نامناسب. لیکن میں جب مسجد جا رہا تھا میرا ممبر والے دعا کرتا رہا, یا اللہ پھر تو ہی انتظام کرنا, نہیں تو پھر جرمانہ تو ہونا ہی ہونا ہے, یا پھر ادھارا لاں گی کسی کو. جمعہ پھر پڑھایا, جمعے تو پھر خیر شرم میں اونجی شرم آ گئی, نہیں منگیا. جمعہ پڑھا کے جی میں بیٹھ رہی ہوں, رخ موڑ گیا تو ایک بندہ آگے تو ہویا, انہیں میں نے پیسے پڑھائے نے کوئی شاپر ہے جو دے بعد کدھیں سن دے ہی نہ پہ ہوئے یار, یہ لائیو جا رہے ہیں. چلو انہیں پیسے پڑھائے. میں کہ تسی کون ہو جانے, ہو سکے یہ نہیں دسنا میں کون, میں کتوں آیا, ہو سکے یہ تسی رہن دے ہو نا, میں کہ نہ ہو سکے رہن دے. میں کہ پانی تو پی لو, ہو سکے پانی نہیں, بس پیسے میں دینا آیا سا تسی لو. وہ اگلے مہینے دا بل وچ آیا, اگلے مہینے دا بھی آیا سی. ایک مہینے دے آیا تو اگلے مہینے دا رکھ آیا. تو تہاڈی حالت ویکھ کے دل کردا پا ادھر بھیج دیا. یہ بند ہی نہیں ہوندے, اللہ دی قسم نہیں بند ہوندے. اوق ضرور ہوندی ہے, لیکن 2 رکعت پڑھ کے در سجدے گر کے ویکھو تے صحیح, پھر اللہ رحمت ضرور کرتا. جدو ابو ہریرہ دے ایک دودھ دے پیالے 70 طلباء پی گئے, تے پھر طلباء واسطے اللہ نے رحمتاں تے کرنیاں. تسی اور چمڑے دا ریٹ گھٹاؤ, 50 روپے تے چمڑا بکدا پہ, شرم نہیں آتی. قربانی کے کھالیں جو ہیں وہ 50 روپے 100 روپے کی بکیں گی, یا چمڑے کا ریٹ وہی ہے. کھالے کام کی ہے تاکہ مدرسوں کی آمدن کام ہو.
جناب صاحب جو مرضی کر لو، یہ مدارس پھر بھی چلتے رہے گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ہم اتنے جگا دیں گے قوم کو کہ سن کھلن دی لوڑ ہی نہیں رہے گی۔ ہاں جی، تو کھلن لے جاؤ۔ حضرت کہتے یاد ہے علامہ احسان عزیز فرماندے تواڈی کھلا کٹھی کر کے مت ماری ہوئی، تسی جو مرضی کرو، ہمیں کھالوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اہل حدیث کی عوام کو ہم اتنا جگا دیں گے کہ مدارس کو انشاءاللہ اہل حدیث کے جوان سنبھال لیں گے انشاءاللہ۔ ان چیزوں کی محتاجی نہیں رہے گی، جو فصلی تعاون ہوتا ہے، موسمی تعاون ہوتا ہے، اس کی محتاجی نہیں رہے گی۔ محتاجی سے نکالو مدارس کو، بچے ایسے ہوں جیسے بہترین سکول و کالج میں پڑھ رہے، اتنی سہولیات دو۔ اگر تم سارے تہیا کر لو تو مدارس کو دیکھ کر کے دنیا ترسے کہ یہ ہے مدارس، رشک کرے، اتنا تعاون ہو۔ سنیے حدیث پاک، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدوں سارے صحابہ کرام دودھ پی لیا، میں رہ گیا، حضور پاک علیہ السلام آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو رہ گیا کہ میں رہ گیا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ابو ہریرہ تسی پی لو؟ فرمایا محبوب جی تسی؟ فرمایا نہیں پہلے درویش۔ فرمایا نہیں ابو ہریرہ پہلے درویش نا، کہاں حضور اور کہاں درویش؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیتا، آپ نے فرمایا ہور بھی۔ تسی روٹی نہ پابندی لائی کرو، 2 روٹیاں فی بچہ، بیچارے اندروں گالی کٹ دے رہا، جتنی روٹیاں کھاوے تے کھلوتے رہو۔ فرمایا ابو ہریرہ ہور پی۔ یا رسول اللہ میں سیر ہو گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ ہور پی۔ ابو ہریرہ فرمایا تیسری باری پیتا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ہور پی لے۔ فرمایا محبوب جی ہون تے تری دودھ دی میرے ناخن چوں بھی زہر ہو گئی ہے، میں سیر ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے پیالہ پکڑیا ہے، آخر پر پہلے درویش پھر خیش قبیلہ بعد اندر، اولاد بعد اندر، پہلے کون ہوندہ ہے؟ درویش ہوندہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے 70 طلبہ نو پلا کے، ابو ہریرہ نو پلا کے، پھر آپ نے دودھ مبارک پینا شروع کیتا ہے۔ تے اگلا منظر کیے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتھوں ہونٹ پاک لگائے جتوں میں ہونٹ لگائے سن۔ رسول اللہ نے طلبہ کا اتنا مقام عطا فرمایا، جھوٹا حضور علیہ السلام اس جگہ پہ تبرک اور نبی علیہ السلام محبت کا اظہار فرما رہے، حالانکہ صحابہ کو جھوٹ حضور کا تبرک ہے، لیکن نبی علیہ السلام طلباء کو یہ ذات بخشا جہاں پر ہونٹ لگایا ابو ہریرہ نے وہیں پہ ہونٹ رکھے نبی علیہ السلام نے، اور دودھ آپ نے مکمل فرمایا۔ پہلے درویش، پہلے مدرسہ ہے، پھر اپنی ذات ہے۔ اولاد بھوکی سو جائے لیکن طلباء بھوکے نہ سوئے، یہ اللہ کے مہمان، یہ رسول اللہ کے مہمان بھوکے نہ سوئے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو ایک حدیث ہے صحیح البخاری دے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ میں اپنے گھر چو پتہ کیتا ہے ساڑھے گھرہ وچوں کسے دے کوئی سے گھر اندر کوئی کھان واتے چیز نہیں، میرا مہمان آیا ہے، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ طلباء سارے کے سارے بولو یہ اللہ کے مہمان ہے، یہ رسول اللہ کے مہمان ہے۔ اتنا حیا کیا کرو، اتنا احترام کیا کرو کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہے، یہ رسول اللہ کے ترکے کے وارث ہے، یہ حضور کے وارث ہے، حضور کا ترکہ سنبھالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ حضور کا ترکہ پاک چننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ طلباء ہے، یہ مہمان اللہ کے، یہ ضیوف الرحمن ہے، یہ اللہ اس کے رسول کے مہمان ہے۔ طلباء کرام فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں حاضر، میں لے جانا اپنے مہمان۔ رسول اللہ کے مہمان کو گھر لے کے گئے، کہ تو گھر پہنچے پردے دی آیت مبارکہ جے نازل نہیں ہوئی، اپنے گھر جا کے بٹھایا ہے، تے بیوی نو کہنے لگے کھانا کچھ ہے مہمان واسطے کھانا لے آ۔ بیوی کہنے لگی کھانا تے ایک بندے دا یہ تسی کھاندے ہو تے میرے واسطے نہیں، جے میں کھاواں تواڈے واسطے نہیں، اپنے بچے بھی نے تے بچے نو کھلائیے تے ساڈے واسطے کسے واسطے بھی نہیں۔ تے صحابی کی آندا انج کر، یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، پہلے درویش ہوندا ہے، پھر
इंज कर चुल्हे अंदर अग जला के पानी हांडी अंदर पा के उत्ते रख दे, उत्ते ढक्कन दे दे, हांडी उबलती रहेगी, बच्चे समझणगे खाना पक रहा है। बच्चे नूं थपकी दे के सवा पुछो मां कोलों अपने बच्चे नूं भुखा कौन सवांदा है। थपकी दे मेहमान अपने बच्चों नूं, बच्चे सो जाणगे ते खाना तू गरम करके तैयार करके साडे सामने रख देना है। जदों खाना सामने रखे उदों तू बत्ती नूं ठीक करन दे बहाने बंद कर देना है। अंधेरा हो जाएगा, न तू खाएगी न मैं खावांगा ते ना ही बच्चे खाणगे। पहले दरवेश की होया है, फिर तवज्जो फरमाना। बीवी ने हसबे हुक्म शौहर दे हुक्म दे मुताबिक कीता है। बच्चों की परवाह नहीं की, अपने पेट की परवाह नहीं की, ना ही अपने शौहर की परवाह की। मेहमान नूं खाना खिलाया है, अंधेरे अंदर खाना खिलाया, एवें हाथ मुंह हिलांदा रहा है। मेहमान समझे मैं खा रहा हूं, इन्हें खाना सैरो के खा लिया है। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत आली अंदर सवेरे मेहमान लेके पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम ने दूरों वेख्या ते आ मुस्कुराए। साहबियां दे माओ जी मुस्कुरा क्यों रहे हो? फरमा जो कुछ रात करते रहे अल्लाह आसमान ते मुस्कुरांदा रहा है। अल्लाह आसमान पे मुस्कुराता है कि ये अपनों को नहीं खिलाता, ये तलबा को, ये अल्लाह के रसूल के मेहमानों को खिलाता है। इंशाअल्लाह खिदमत करोगे। हदीस बुखारी अंदर माशाअल्लाह 500 नारा तकबीर। सैयद सुल्तान शाह नकवी, सैयद सुल्तान शाह नकवी, नारा तकबीर। आंदा मैं बुजुर्गों कहती नाम मेरा सुल्तान है, आंदा मैं याद कर रहा फिर भी सही याद नहीं होता। चलो ये तो ये भी तुम्हारे मदरसे तवज्जो फरमाइए। नबी अलैहिस्सलाम अपने घर पाक अंदर मौजूद नहीं। सईदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमांदियां ने कि सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आईयां। मैं पूछया क्यों आई हो? ना कोई वजह बयान नहीं फरमाई। फरमाया हुजूर है या नहीं? फरमाया नहीं। फरमाया वापस चलियां गईयां तो रसूलुल्लाह थोड़ी देर बाद आए। हदीस सहीह बुखारी अंदर नबी अलैहिस्सलाम घर दाखिल हुए। सईदा कायनात अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती ने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा तो जरा आईयां सन, कहंदियां मैं पूछया है क्यों आई हो तो कोई बात नहीं दसी। वापस चलियां गईयां ने। फरमाया कोई सख्त जरूरत ही होएगी या कोई मसला होएगा, आईयां सन लेकिन कोई बात ते बयान नहीं फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा फिर मैं बहंदा नहीं, मैं पहले फातिमा तो जरा दे घरों आवा पोछावा। सईदा फातिमा दे घर तशरीफ ले अली और सईदा फातिमा एक चरपाई पर बैठे। हजूर अलैहिस्सलाम नु आंदे वेख्या ते खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठे रहो अपनी जगह ते। शर्म हो या ते मारे जिवें मर्द औरत इकट्ठे बैठे होण ते बाप आवे ते बाप दे तरह अदब हुंदा है, हया हुंदा है, शर्म हुंदा है, जो पहले जमाने अंदर मामा बहना बेटियां अंदर मौजूद हुंदा सी, जो आजकल खत्म हो चुका है। सईदा फातिमा तो ज़हरा ने वेख्या हजूर आ रहे ने, उठियां। फरमाया आयशा फातिमा बैठियां रहो। दरमियान जाके हजूर बैठ गए। एक पासे फातिमा तो ज़हरा, एक पासे अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। फरमाया फातिमा मैनू आयशा ने दस्सिया तुसी गईयां सो खैर है। फरमाया ये महबूब जी अब्बा जी एक कम गई सा। फरमाया दसो। फरमाया महबूब जी मेरे हाथ वेखो, चक्की पीस के ते छाले पै गए। फातिमा चक्की पीस दिया। हुण साडियां मावां भैणां बेटियां सवेरे सवेरे हनेरे मुंह ना नमाज तो बाद बाहर रोडा ते सैर कर रही होंदियां ने। बाजी वर्जिश है जी, शुगर है ते वर्जिश हो रही, ते जिस्म वध गया ते घटावना ते चक्की पी लो। फातिमा वाली वर्जिश करो तो कदे जिस्म बढ़े ही ना। पुछो अम्मा आयशा सिद्दीका फरमादियां जदों मेरे ते इल्जाम लगा ना मैं ऊँटनी ते सवार सा, उन्हां तो जो है मैं नहीं सी सवार, मैं ते हाजत वास्ते गई हुई सा। उन्हें मैंने समझिया कि अम्मी आयशा उत्ते सवार ने, उन्हें ऊँट का पलाना उठाया तो मैंने उठा के हाथ नू उठा के ऊपर रख दिता। मैं विच नहीं सा। क्यों? फरमाते मेरा वजन ही कोई नहीं सी, कि खाण पीण नू मिलदा नहीं सी। पढ़िए बुखारी। चक्की पीओ वेखो फिर किवें सेहत दुरुस्त होंदी है। मैं भी उन्हें लैन लगा अपने वास्ते। सैयदना अली
کہو شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے محبوب جی میرے کندے ویکھو مچکی دا پانی دا چک کے لے ہونا بھر بھر کے لے ہونا نشان پہ گئے فرمایا فاطمہ الزہرا نے محبوب جی میں گزارش کرن گئی سا ایک غلام دے دو ایک غلام دے دو ایک غلام دے دو چکی پی دیتا کرے حضور نے نہیں دیتا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا نو غلام نو رولا کسے نہیں پایا صدیق نہیں دیتا تو بڑا رولا پایا توجہ ہے ماشاءاللہ حضرت صدیق باغ فتح نہیں دیتا میں کہا حضور نے غلام نہیں دیتا فاطمہ الزہرا فرمایا فاطمہ بیٹا کیا مانگتی ہو یا رسول اللہ غلام دے دے چکی پی دیا کرے نال مشکیدہ پانی نہ بھر لیا کرے علی کی ڈیوٹی ختم میری ذمہ داری ختم جڑی بات حضور نے فرمائی ہے صحیح البخاری اندر فرمایا بیٹا فاطمہ جڑے طلبہ مسجد نبوی جو رہ رہے نے پڑھ رہے نے انہوں نے کھان نو ملدا نہیں تے بیٹی نو غلام دے دیا مدرسے کی حالت تمہارے علم میں نہیں ہے نا بیٹا فاطمہ ان کے لیے کھانا نہیں ہے اور تجھے غلام دے دو یہ دا مطلب ہے شروع تو اسی طرح چلتے آ رہے ہیں اور چلتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن تسی نہ 5 لاکھ دے وے آئے فرمایا بیٹا فاطمہ الزہرا جی محبوب جی کیا کریں گے غلام فرما غلاموں کو بیچوں گا بیچنے کے بعد جڑے پیسے آن گے طلبہ پر خرچ کروں گا یا رسول اللہ میرے لیے فرما سبحان اللہ فاطمہ تو 33 باری پڑھ سبحان اللہ 33 باری پڑھ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر تیرے تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی تو اہل بیت کے لیے گھر والوں کے لیے خیش کے لیے وظیفہ درویش کے لیے مال درویش کے لیے مال رسول اللہ اپنے لیے کچھ نہیں لیا درویشوں پر خرچ کیا طلباء پر خرچ کیا طلباء پر خرچ کیجی کرو گے انشاءاللہ سلام علی نمونہ میں نے کھاؤ ہر بندہ جیڑا بھی اس مجمع بیٹھا ہے بھلا دوبارہ لے آؤ کا پیسہ میں نے پتہ لگے ہن تو ان کوئی اثر ہویا ہے میں نے کسے کیا نہیں منگیا جے نہ میں نے کوئی کہندا ہے انہوں نے پتہ ہوتا ہے کسے کہن تے منگدا بھی نہیں تے مرضی آوے تے اپے میں مانگ لے 100 روپے دین تے پابندی ہے لیکن ہر بندے نے دینا ہے چلو شاباش جلدی کرو میں ویکھنا ہے تواڈے کو بات تسی میرے تو بعد مدرسے نال کی کرے یہ 100 میرے بھی نکلیا میں تو 5 لاکھ کیا ہے آپ نے مدرسوں کو چلانا ہے نا ہر اہل حدیث کے گھر میں جو اس مسجد سے منسلک بندہ اس کے گھر میں گلا موجود ہونا چاہیے آٹے کے لیے کلوٹی گھر گھر میں موجود ہونی چاہیے 1 مٹھ آٹے کی مدرسے کے لیے ہر دکان پر ایک گلا ضرور موجود ہو گھر میں موجود گھر سے نکلے آئے تو پیسہ ڈالے مدرسے کے بغیر آپ سمجھے کہ آپ نے روپے دن کو نہیں دیا تو آپ کو سکون نہیں آنا چاہیے یہ انداز ہو مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے کا انشاءاللہ آپ کریں گے انشاءاللہ لے آؤ پھر پوینے کوئی ایسا بندہ نہیں ہو سکتا جو صدیق اور عمر کی طرح اٹھے میں صرف جذبہ دیکھنا چاہتا ہوں اور کیا واقعی وہ رمق وہ ایمان کی چنگاری وہ موجود ہے یا بالکل ہی بوجھ گئی وہ صدیق وہ عمر وہ عثمان وہ علی وہ طلحہ وہ زبیر وہ سعد و سعید جو مال پیش کرتے تھے وہ انداز آج کیوں نہیں لیکن ساری صحابی اٹھا یا رسول اللہ میرا گھر دو حصوں میں تقسیم کر دو آدھا مہاجر کو آدھا مجھ کو ایک صحابی اٹھا اس نے کہا یا رسول اللہ جتنا میں نے آج تک جمع کیا اس کو 2 حصوں میں لے آتا ہوں آدھا اس کو آدھا مجھ کو
یہ انداز ہم میں کیوں نہیں رہا؟ اس انداز کو پیدا کیجیے، مدارس کا تحفظ کیجیے۔ مدارس پر کڑا وقت ہے، مدارس کو ختم کرنے کی سازشیں ایوانوں میں ہو رہی ہے، وہ بند کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر مسجد میں کھولنا چاہتے ہیں۔ وہ جتنے بند کر دیں اس تو دگنے کھول جانا ہے، وہ آدھنا سب بند کرنے نو اور کھل جانے۔ انشاءاللہ یہ مدارس قیامت تک قائم رہیں گے، اور ان کو پاکستان کی فضاؤں میں کوئی نہیں سنبھال سکتا سوائے علماء کے۔ کسی کی ہمت جرات ہی نہیں ہے کہ ان کو سنبھالے، انہیں کو سکول نہیں سنبھالے گا، سکول کی سنبھالنے زنانی نہیں سنبھالی، یہ مدارس انشاءاللہ علماء سنبھالیں گے۔ دعا کرو انشاءاللہ اللہ مدارس پر یہ کڑا وقت ختم کر کے آسانی پیدا فرما دے۔ یہود و نصارہ اس سے چڑھتے ہیں، اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ مدارس بند ہوں، ہم اس پر سارا فوکس کریں کہ مدارس جو ہے یہ آگے بڑھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ جو بھی تیرے بندے ہیں فوت ہو چکے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ جو ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئے شہید ہوئے اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ ہم محترم بزرگ اپنے بھائی کا کہہ رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجل نصیب فرما۔ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دیا والدین کا فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ حضرت حافظ صاحب کے بچے کے خوشی کے موقع پر یہ پروگرام ہوا، اللہ ان کا یہ پروگرام کرانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان کے بچے کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، قرآن کا عالم بنا، حافظ بنا، قاری بنا، دین کا دائی بنا دے۔ اللہ اس کو اپنے دین کے لیے اسلام کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ اس مسجد مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد فرما۔ جتنے معاونین ہیں تعاون کرتے ہیں اللہ اور جنہوں نے اس وقت تعاون کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں مدارس کی محبت پیدا فرما دے۔ اللہ مدارس کے ساتھ ہمارے اخلاص کو قبول فرما لے۔ اللہ مدارس پر جتنے بھی قدغن پابندیاں لگ رہی ہیں اللہ ان سے محفوظ فرما۔ اسلام کو دین کو اللہ غلبہ نصیب فرما دے، مدارس کو غلبہ نصیب فرما دے، اس ملک میں کتاب و سنت کا نفاذ فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما، سعودی عرب کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما۔ اسلامی ممالک پوری دنیا سے اللہ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے مواعدین ان کے جنت میں درجات بلند فرما۔ اللہ یا اللہ اس مدرسے کے طلباء پر اپنی رحمت نازل فرما، اساتذہ کرام کے دنیا آخرت میں درجات بلند فرما۔ جو مشکلات میں بھی تیرے دین کو سنبھال کے بیٹھے ہیں، دین کی مراکز کو سنبھال کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، لوگوں کے دلوں میں اس ادارے کی محبت پیدا فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب بھائی اپنے اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں، کھانا بالکل ابھی پہنچے گا۔ جو طلبہ